تو جو سوال کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر، تو وہ بہت سے لوگ اس میں دلیل دیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کلمہ ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہے. تو تم بولتے حاضر ناظر نہیں ہے، تو وہ اس کو تھا کر کے بتاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے بول کے. بھائی نے بڑا اچھا ایک سوال کیا، بہت سے لوگ مجھ سے بھی کرتے ہیں. ایک مرتبہ ایک کانفرنس میں میں بیان کر رہا تھا، ایک صاحب آدمی اور کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ تو میں نے کہا وہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے اور دنیا جیسے انسان آتے اور چلے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتقال ہو گیا اور آپ چلے گئے. تو کافر بولے کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب ترجمہ کرو، نہیں کوئی معبود برحق سوا اللہ کے اور محمد اس کے رسول. میں اتنا ہی پڑھتا ہوں کلمہ، آگے اتنا ہی ہے. تو بولے کیوں؟ مولا دیکھو لا الہ نہیں کوئی معبود برحق الا اللہ سوا اللہ کے، محمد اس کے رسول اللہ. عربی میں ہے نہیں ہوا. اردو زبان کی خصوصیت ہے وہ ہے اور ہیں لگتا ہے ہر جملے میں، عربی میں ہے اور ہیں ہی نہیں ہوا موجود. ترجمے میں ہے وہ لیکن عربی میں نہیں ہے. تو میں نے کہا عربی میں محمد رسول اللہ ختم ہو گیا، ہے نہیں ہے اس کے اندر. تو نہیں بولے ان سے پوچھو، بولا وہ ایک آدمی نے پڑھ دیا محمد اس کے رسول ہے دیکھو بولے ہے تو اس کا مطلب زندہ ہے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اب کیا کروں سمجھانے کے لیے؟ تو میں نے کہا گاندھی جی فادر آف دی نیشن تھے یا ہے؟ بولے ہے. بولا زندہ ہے اس کا مطلب نہیں مر گئے نا. تو تھے بولو، تم بول کے دیکھو تھے. گاندھی جی فادر آف نیشن تھے، بولو مائک پہ آ کے میرے تھے، دیکھو کیا حال کرتا ہوں ہے نا. تو پھر زندہ ہے؟ نہیں بولے زندہ نہیں ہے. تو بولا یہ تو تم نے وہی بولے نا، اب تھے بولو نا تم. پھر فادر آف نیشن تھے، تم ہے بول رہے. یہ زبان کا مسئلہ میرے بھائی، لیکن لوگ پتہ نہیں عقلیں ماری جاتی ہے ایسے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، واقعی میں سیدنا امام شافعی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا قول کہ جاہلوں سے بحث نہیں کرنی چاہیے، یہ ایڈوکیٹ فیض نے خود اپنی جہالت کا اظہار کر کے یہ بتا دیا کہ وہ اس قابل نہیں کہ اس کو جواب دیا جائے. لیکن چونکہ ہمارے نوجوان انجانے میں فیض کی باتوں کو سن کر کنفیوز ہو جاتے ہیں، اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ وضاحت کے لیے کچھ ضروری باتیں آپ تک پیش کر دوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فیض ایڈوکیٹ نے یہ جو کہا گاندھی کی مثال دے کے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس شان پہ جب گفتگو ہو رہی ہو، ان کے تعلق سے جب عقیدہ پوچھا جائے تو گاندھی جیسے کافر کی مثال دیکھنا اور لوگوں کو ہنسانا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں مذاق کرنا ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا لا الہ الا اللہ میں ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اور تھے یا ہے کہنے کے لیے یہاں کوئی ترجمہ نہیں. تو ہمارا سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ آپ نے ترجمے میں یہ کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو یہ لفظ کے عربی کے کس جملے سے آپ لائے؟ لا الہ الا اللہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ، تو لفظ کے آپ نے کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہنا پڑا کہ ایک جملہ مکمل کرنے کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور عربی کا ترجمہ جب تک آپ اس طرح نہیں کریں گے بات پوری واضح نہیں ہوگی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے اگر کان محمد الرسول اللہ ہوتا تو یہ معنی ہوگا کہ حضور علیہ السلام اللہ کے رسول تھے. اب جہاں یہاں کان نہیں ہے بلکہ مطلق محمد الرسول اللہ ہے، تو اس کا مطلب ہی یہی ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں. اب ہم نے یہ کب کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے موت کا مزہ نہیں چکھا؟ بات تو یہ ہے، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ موت کا مزہ چکھنے کے بعد اب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر انور میں زندہ ہیں، اور اس پر کئی آیات اور کئی حدیثیں شاہد ہے. میں صرف ایک دو مثالیں قرآن کریم سے پیش کر دوں تاکہ نوجوانوں کے ذہنوں میں جو کنفیوژن ہے وہ دور ہوتا جائے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم
میرا یہ نبی مومنوں کی اپنی جان سے بھی زیادہ مالک ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، جان سے بھی زیادہ مالک ہیں۔ کس نے کہا؟ اللہ نے فرمایا، سورہ احزاب کی آیت ہے۔ اب اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ اس وقت جتنے مومن ہیں انہی کے لیے ہیں، انہی کے قریب ہے، انہی کے مالک ہیں، نہیں، بلکہ تمام مومنین شمار ہے جو اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ کی روشنی میں اس کی تفسیر آپ دیکھ لیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا، میں مومنوں کی ان کی جانوں سے زیادہ مالک ہوں۔ یہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ تو ہمارے آقا ہم سے زیادہ قریب ہے، ہم سے بھی زیادہ ہماری جانوں کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مالک ہیں۔ یہ قرآن سے بھی ثابت ہوا، حدیث سے بھی ثابت ہوا۔ اب اگر آپ اپنے کو مومن مانتے ہیں تو آج بھی ہمارے آقا کو اپنی جان سے زیادہ قریب مانو۔ اگر نہیں مانتے مومن تو مت مانیے، یہ آپ کا پرابلم ہے۔ اور جو حضور کو اپنی جان سے زیادہ قریب مانے گا تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ موت کا مزہ چکھنے کے بعد آج بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام حیات ہے اور اللہ نے فرمایا ہم سے قریب ہے۔ پھر ایک اور مثال سورہ توبہ کے آخر میں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ آخری جملے پہ غور کیجئے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنین کے لیے اللہ نے فرمایا میرا حبیب رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہے۔ اور یہاں یہ نہیں ہے کہ کان کہ رؤوف تھے، رحیم تھے، اب مومنین کے لیے رؤوف اور رحیم ہے۔ اگر آپ اپنے کو مومن مانتے ہیں تو آج بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤوف مانیے، رحیم مانیے، یعنی مہربان مانیے۔ اور مہربان ماننے کے لیے موت کا مزہ چکھنے کے بعد زندہ ہونا یہ بھی ماننا ضروری ہے۔ الحمدللہ ہم سنی مسلمان نے جو عقیدہ رکھا ہے وہ عین قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے۔ ہمارے نبی ہمارے لیے موت کا مزہ چکھنے کے بعد زندہ ہیں، آج بھی رؤوف ہیں، آج بھی رحیم ہیں، آج بھی مالک ہیں، آج بھی قریب ہے۔ آپ ان چیزوں کو نہیں مانتے تو آپ کون سے اسلام کی دعوت دیتے ہو فیض صاحب؟ اسلام کے نام پر آپ اسلام کے خلاف، قرآن اور حدیث کے خلاف باتیں کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہو۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ سچے دل سے توبہ کر کے اہل سنت والجماعت میں آ جائیے، اور نہیں تو پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق ہم یہ بات کہنے کے لیے نہیں شرمائیں گے کہ آپ بدترین مخلوق میں سے ہو، کیونکہ آپ قرآن کی آیتوں کو مس کوٹ کر کے لوگوں کے ایمان کو لوٹ رہے ہو۔ چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے، چمکا